اسلم صاحب کا ایک سخت فیصلہ اور واسیہ کے خلاف ملنے والی جھوٹی رپورٹس نے پورے گھر کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ عالیہ کے والد اب اس حد تک واسیہ کے خلاف ہو چکے ہیں کہ وہ اس کا نام بھی سننا گوارا نہیں کر رہے، اور یہی ان کی سب سے بڑی بھول ہے۔ عالیہ کی ماں، جو شروع سے ہی واسیہ کی مڈل کلاس حیثیت اور اس کے عام سے انداز سے نالاں تھیں، وہ اب اس آگ کو مزید ہوا دے رہی ہیں۔ وہ اسلم صاحب کے سامنے کھڑی ہو کر نہایت سخت لہجے میں کہتی ہیں، اسلم صاحب، میں نے آپ کو پہلے ہی روکا تھا کہ اس لڑکے پر بھروسہ نہ کریں۔ وہ مزید کہتی ہیں، اب جب کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور کانوں سے سن لیا ہے کہ واسیہ کا کردار کتنا مشکوک ہے، تو اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ عالیہ کی ماں کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کس طرح جلد واسیہ کا سایہ بھی اپنی بیٹی کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ وہ اسلم صاحب سے مطالبہ کرتی ہیں، اب بس بہت ہو گیا، اب آپ ابھی اسی وقت فراز کو فون کریں اور اس کے ساتھ میری بیٹی کا رشتہ طے کریں۔ ان کے خیال میں فراز ایک ایسا ہیرا ہے جو عالیہ کو وہ تمام آسائشیں اور عزت دے گا جس کا واسع صرف خواب ہی دیکھ سکتا تھا۔ عالیہ اپنے کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑی اپنی ماں کے یہ سنگدلانہ الفاظ سن رہی ہے اور اس کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ وہ سوچ رہی ہے کہ جس واسع کے لیے اس نے پوری دنیا سے لڑنے کی قسم کھائی تھی، آج وہی واسع سب کی نظروں میں ایک مجرم بن چکا ہے۔ اسلم صاحب اپنی بیوی کی باتوں اور اپنے دوست کی طرف سے ملنے والی غلط رپورٹ کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں اپنا فون اٹھاتے ہیں اور لرزتے ہاتھوں سے فراز کا نمبر ڈائل کرتے ہیں۔ یہ فون کال عالیہ کی قسمت کا فیصلہ کرنے والی ہے۔ دوسری طرف فراز، جو اس وقت اپنے شاندار کمرے میں بیٹھا فریحہ کے ساتھ اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا، وہ فون کی گھنٹی سن کر مسکراتا ہے۔ فراز جانتا ہے کہ اس کی اور فریحہ کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ اس نے فون اٹھایا اور نہایت سنجیدہ آواز بنا کر بات شروع کی۔ اسلم صاحب اسے کہتے ہیں، فراز بیٹا، مجھے تم سے بہت ہی ضروری اور فوری بات کرنی ہے، کیا تم ابھی ہمارے گھر آ سکتے ہو؟ فراز، جو کہ ایک منجھا ہوا کھلاڑی ہے، وہ اپنی اہمیت جتانے کے لیے کہتا ہے، انکل، معذرت چاہتا ہوں، میں تو اس وقت بہت مصروف ہوں۔ وہ نہایت ہوشیاری سے جھوٹ بولتا ہے، میری تو سنگاپور کی فلائٹ ہے، مجھے بزنس کے سلسلے میں بہت جلد روانہ ہونا ہے۔ فراز نے یہ سنگاپور والا ڈرامہ صرف اس لیے رچایا تاکہ اسلم صاحب کو لگے کہ وہ کتنا باثر اور مصروف انسان ہے اور وہ اسے پانے کے لیے مزید بے چین ہو جائیں، مگر پھر وہ اپنے لہجے میں تھوڑی نرمی لاتے ہوئے کہتا ہے، لیکن انکل، آپ کی بات میرے لیے بہت مقدم ہے، میں کوشش کر کے تھوڑا وقت نکال کر ابھی آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب فراز عالیہ کے گھر پہنچتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک ایسی مصنوعی شرافت ہوتی ہے جو کسی کو بھی دھوکہ دے سکتی ہے۔ اسلم صاحب اسے دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے نہایت عزت و احترام کے ساتھ صوفے پر بٹھاتے ہیں، جیسے وہی ان کا آخری سہارا ہو۔ وہ فراز سے کہتے ہیں، فراز، ہمیں تمہارا رشتہ عالیہ کے لیے منظور ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم عالیہ کو اپنا لو اور یہ شادی جلد سے جلد ہو جائے۔ فراز کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، مگر وہ ظاہر ایسے کرتا ہے جیسے وہ بہت بڑا احسان کر رہا ہو اور خاموشی سے سر جھکا لیتا ہے۔ عالیہ کو جب اس فیصلے کی خبر ملتی ہے تو وہ دیوانہ وار اپنے کمرے سے باہر نکلتی ہے اور اپنے باپ کے پیروں میں گرنے لگتی ہے۔ وہ رو رو کر کہتی ہے، بابا، خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کریں، میں فراز سے کبھی شادی نہیں کر پاؤں گی، میرا دل مر جائے گا۔ مگر اسلم صاحب کا دل اس بار اپنی بیٹی کے آنسوؤں سے نہیں پگھلتا، بلکہ وہ اسے بازوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں غصہ ہوتا ہے۔ وہ عالیہ سے کہتے ہیں، عالیہ، میری سفید داڑھی کا بھرم اب تمہارے ہاتھ میں ہے، میں نے تمہاری زد کی خاطر اس واسعہ کو قبول کیا تھا۔ اسلم صاحب دھاڑ کر کہتے ہیں، لیکن اس واسعہ نے کیا؟ اس نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا، اس کا کردار اور اس کی کرتوت اب ڈھکی چھپی نہیں رہیں۔ وہ عالیہ کو بتاتے ہیں کہ جس لڑکے کے آفس میں اس کے افیئرز کے قصے مشہور ہوں، اس کے حوالے میں اپنی بیٹی کو کبھی نہیں کر سکتا۔ عالیہ خاموش ہو جاتی ہے، اس کی زبان تالوں سے چپک جاتی ہے، کیونکہ اسے بھی یہی لگ رہا ہے کہ واسعہ نے اسے واقعی دھوکہ دیا ہے۔ عالیہ کو نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ فریحہ کا بچھایا ہوا جال ہے۔ فریحہ جو واسعہ کی سابقہ محبت تھی اور اب اس کے خون کی پیاسی ہو چکی ہے۔ فریحہ نے فراز کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا کہ وہ واسعہ کے آفس میں ایسی باتیں پھیلائے گی کہ کوئی بھی اس پر یقین نہ کرے۔ فریحہ نے آفس کی چند لڑکیوں کو رشوت دی اور کچھ لوگوں کو ورغلایا کہ وہ واسعہ کے بارے میں جھوٹی گواہی دیں کہ اس کا افیئر فریحہ کے ساتھ اب بھی ہے۔ فریحہ کا حسد اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ وہ واسعہ کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ کر خود کو جلا رہی ہے اور اب وہ اسے برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ عالیہ کو اب واسعہ کا وہ ہر لمحہ یاد آ رہا ہے جب وہ اسے سچی محبت کے یقین دلاتا تھا، مگر اب وہ سب کچھ اسے ایک بھیانک خواب لگ رہا ہے۔ اسے محسوس ہو رہا ہے کہ واسع نے اسے صرف ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا اور پسی پردہ وہ فریحہ یا کسی اور کے ساتھ تعلقات میں تھا۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جسے فراز اور فریحہ نے بڑی مہارت سے عالیہ اور اس کے گھر والوں کے ذہنوں میں بو دیا ہے۔ عالیہ اب اپنے باپ کی عزت بچانے کے لیے خود کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے، مگر اس کے اندر کی عالیہ اب مر چکی ہے۔ وہ اپنے آنسو پونچھ کر کہتی ہے، ٹھیک ہے بابا، اگر آپ کی عزت اسی میں ہے تو میں فراز سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فراز یہ سن کر ایک شیطانی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے اپنی فتح کا یقین ہو چکا ہے کہ اب عالیہ اس کے چنگل سے نہیں نکل سکے گی۔ اسلم صاحب اور عالیہ کی ماں اب شادی کی تاریخیں طے کرنے لگتے ہیں، جیسے انہیں صرف اپنی انا کی تسکین کی فکر ہو۔ دوسری طرف واسع بے قصور ہونے کے باوجود اب پورے معاشرے کی نظروں میں ایک گرا ہوا انسان بن چکا ہے
और उसे इस साजिश का इल्म तक नहीं। वासिया जब आलिया को फोन करने की कोशिश करता है तो उसे आलिया का नंबर ब्लॉक मिलता है, जिससे उसकी बेचैनी मजीद बढ़ जाती है। वासिया को लगता है कि शायद आलिया के घर वाले उस पर दबाव डाल रहे हैं, मगर वो ये नहीं जानता कि आलिया खुद अब इससे नफरत करने लगी है।